تار حبیب کردگار غیبوں پر خبردار باذن پروردگار عزا و جلا و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی ایک مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اسے ایک مرتبہ پڑھنے کے برکت سے 10 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ وہ آج جو کچھ بھی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ہے، اور نبی کی جو نسبت ہے یہ قسمتیں بدل دیتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے ووالد وما ولد، کہ اور والد کی قسم اور جو پیدا ہونے والا مولود اس کی بھی قسم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین منیرین منورین قمرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کے ایمان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اور کیا ہونا چاہیے، وہ بات ہم کرنے جائیں گے۔ کیونکہ بڑی بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک کے والدین کافر تھے، مشرک تھے۔ وہ کہتے ہیں جی نبی پاک تو بعد میں نبی بنے نا، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، والد صاحب آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے، 6 سال کے تھے والدہ فوت ہو گئی، تو انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا نبی پاک کا۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کے لوگوں کے دلوں سے لوگ ایمان کو ہلانا چاہتے ہیں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک کے فرامین کیا کہتے ہیں، اور ان قرآن اور حدیث کو سننے کے بعد میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات تو برحق ہے، قرآن کہتا ہے کہ کوئی چیز بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ کر جائے، چھو جائے، مس کر جائے، وہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اس کی ویلیو دنیا میں کوئی چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ شانیں عطا فرمائیں جو اللہ پاک نے اپنے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائیں۔ قرآن پاک 30واں پارہ سورہ بلد، اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ایک شہر کی قسم کھا رہا ہے، اور وہ شہر ہے شہر مکہ۔ اللہ پاک شہر مکہ کی قسم قرآن میں کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اب رب جانتا تھا کچھ سالوں کے بعد ایسے بھی لوگ آئیں گے جو اپنے مطلب قرآن سے نکالیں گے، جو قرآن کا مفہوم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ نے مکے شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، ہو سکتا ہے اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہو، یا جی وہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہو، یا وہاں پہ صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں جن کی قسمیں رب قرآن میں فرما رہا ہے، یا وہاں پہ میدان عرفات ہے، میدان مزدلفہ ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، یا ہو سکتا ہے وہاں پہ اتنی نعمتیں ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ آپ کو جس مرضی موسم میں آپ حج عمرے پہ چلے جائیں، موسم ہے نہیں ہے، دنیا بھر میں جو پھل کہیں نہیں مل رہا وہ آپ کو مکہ شریف میں ضرور ملے گا۔ تو ہو سکتا ہے وہاں نعمتیں بڑی ہیں اس لیے اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کھائی۔ رب جانتا تھا اس لیے رب نے آگے وضاحت کر دی، اور لوگوں سن لو، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں اتنی نعمتیں ہیں، یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں میدان مزدلفہ عرفات ہے، یہاں رکن یمانی رکن شمعی اور یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، کیونکہ اس شہر میں میرے نبی پاک کے قدمین شریفین لگے ہیں، اس شہر کی فضاؤں میں میرے نبی پاک کے نغمات لاہوتی کی آواز گونج رہی ہے، اس شہر کے اندر میرے نبی پاک کے سانس مبارک کی خوشبو آج بھی رچی بسی ہے، اس لیے اللہ پاک اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم انسان کب کھاتا ہے؟ ہم کبھی کام
مسئلہ بن جائے. کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے. ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہماری بات میں طاقت آ جائے, پاور آ جائے. یار رب قسم کھا رہا ہے, جس کو قسم کی ضرورت نہیں, اس کا مطلب وہ قسم کھا رہا ہے تو اہم بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں, کوئی بڑی بات ہے. پھر قسم کسی عام چیز کی نہیں کھائی جاتی, قسم کسی اعلیٰ افضل برتر کی. میں اور آپ قسم کھائیں گے, اللہ کی قسم کھائیں گے, قرآن کی قسم کھائیں گے. تو ہم جب میں اور آپ کسی عام شے کی قسم نہیں کھا سکتے, تو رب جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی شان کا کیا عالم ہوگا, اس کی عظمتیں کتنی بلند ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس جگہ قسم کھاتا ہے؟ کھائی قرآن نے تیری خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. تو قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس چیز سے میرے نبی پاک کو نسبت ہو جائے, چاہے وہ کوئی چیز ہو, وہ پتھر ہے, وہ لکڑی ہے, وہ کپڑا ہے, وہ جوتے مبارک ہیں, کچھ بھی ہے, پر اس کو اگر میرے نبی سے نسبت ہو گئی, وہ اپنی جنس کی تمام چیزوں سے افضل, اعلیٰ اور برتر ہو گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہوا جو میرے نبی کے جسم مبارک سے چھو گئی تمام ہواؤں میں بے مثال, وہ پانی جو میرے نبی نے اپنے دستے مبارک میں استعمال کیا, قدمین پہ استعمال کیا, تمام پانیوں میں بے مثال, وہ زمین جس پر میرے نبی چلے ہوں گے دنیا کی تمام زمینوں میں بے مثال, وہ مٹی جو میرے نبی کے قدموں کا بوسہ لیتی رہی دنیا کی تمام مٹیوں میں بے مثال, وہ جوڑا جو میرے نبی نے اپنے جسم پر زیب تن فرمایا تمام لباسوں میں بے مثال, ارے وہ جوڑے جو میرے نبی نے قدموں میں استعمال فرمائے تمام جوڑوں میں بے مثال, وہ عورتیں جو میرے نبی کی بیویاں بنی تمام عورتوں میں بے مثال, اور وہ باپ جو میرے نبی کا باپ بنا تمام باپوں میں بے مثال, اور وہ ماں جو میرے نبی کی ماں بنی تمام ماؤں میں بے مثال. ہم تو یہاں یہ کہیں گے ہم نے قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا, ارے جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے. قرآن, ایمان, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز کو میرے نبی سے نسبت قائم ہو جائے وہ دنیا کی ہر چیز سے کمال, افضل, برتر اور بالا ہو جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی پتھر میرے نبی کے جسم سے مس ہو جائے, اگر کوئی لکڑی میرے جسم کے نبی سے چھو جائے, اگر کوئی لباس میرے نبی کے لباس جسم مبارک سے چھو جائے, اگر کوئی بھی چیز میرے نبی کے جسم سے چھو جائے, بھلے لمحہ بھر کے لیے, آنکھ جھپکنے کی دیر تک کے لیے چھو جائے, تو وہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل, بالا اور برتر ہو جاتی ہے. تو جس ماں نے میرے نبی کو اپنے شکم اطہر میں 9 ماہ رکھے ہوں گے, اس ماں کی شان کا کیا عالم ہوگا. یار لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ کیا بول رہے ہیں کہ نبی پاک کے والدین کے بارے میں اتنی بکواس کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے, وہ ایمان والے نہیں تھے. ارے ہم یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ کوئی چیز بھی نبی سے چھو جائے وہ افضل ہو جاتی ہے. تو جو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہوگی, اپنے لال کو چومتی ہوگی, کیا اماں آمنہ نے اپنے بیٹے کو چوما نہیں ہوگا؟ کبھی یہاں سے بوسے لیتی ہوگی, کبھی یہاں سے چومتی ہوگی, کبھی لبہائے مبارک پہ چومتی ہوگی, کبھی حضور کی گردن مبارک پہ بوسے لیتی ہوں گی. اپنے سینے سے نبی کو خوراک پہنچائی, دودھ پلایا, اس ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ارے عجیب لوگ ہیں کہ ایسی ایسی عقیدے بنا کے دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تو خدا کے لیے کسی کی بات سننے سے پہلے اپنے علماء سے رجوع ضرور کیجئے گا کہ ہمارا اس کے بارے میں کیا ایمان ہے, کیا عقیدہ ہے, کیا موقف ہے. تو جو ماں حضور کے لبہاں کو چوم رہی ہے, حضور کے آنکھوں پہ بوسے دے رہی ہے, میرے نبی کی پیشانی پہ بوسے دے رہی ہے, تو اس کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ مائی آمینہ دے بھاگ جاگے میرے نبی نو گود کھڈاؤن دیئے, مائی آمنہ دے بھاگ جاگے میرے نبی نو گود کھڈاؤن دیئے, او جیدے پیران دی خاک نو نبی ترسے, او دے لباں تے لب ٹکاؤن دیئے. ارے ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے, مولا نبی نہ بنائی, اپنے نبی دا امتی بنا دے. تو اس نبی کی شان کیا, تو اس کے ماں باپ کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہوگا. قرآن پاک سے بہت سی دلائل ہیں, لیکن موقع کی مناسبت سے اور باتیں کرنی ہیں. ایک دلیل میں آپ کے پیش نظر کرتا ہوں. ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کئیوں نے قرآن سے پڑھا بھی ہو. بڑا زبردست یہ واقعہ جس کو قرآن احسن القصص فرماتا ہے کہ بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا. باپ اور بیٹے کی جدائی ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے, دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, ان کی آنکھیں بہہ گئیں, مطلب آنکھوں کی نورانیت ختم ہو گئی اپنے بیٹے کے غم میں روتے روتے. اب وقت گزرتا گیا,
یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، خوراک کا قحط پڑ گیا، دنیا بھر سے لوگ خوراک لینے کے لیے آ رہے ہیں، بھائیوں کو پتہ چلا کہ فلاں ملک ہے ایک مصر، وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کو خوراک بانٹ رہا ہے، چلو ہم بھی جاتے ہیں۔ جب یہ آئے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ بہرحال جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے غم میں رو رو کے آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں، اتنا روئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یہ لو یہ کرتا اتارا، کہا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ پھیرنا، میری باپ کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ بھائیوں نے لی، چلے گئے، ابھی پہنچے نہیں، کوئی 1 میل یا اس سے بھی کچھ زیادہ فاصلہ ہے، ابھی دور ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی کشمیر کتنی دور ہے، کوئی میلوں کے فاصلے پر ہے، ابھی پہنچی نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خیر بھائی لے کر آئے، جب باپ کو بتایا، اور آنکھوں پہ جیسے ہی وہ قمیض پھیری گئی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ سے واپس آ گئی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کہانی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں کہ جس کے بارے میں کہہ دیتے ضعیف کر آتے، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے۔ لوگوں نے ایک جملہ پکڑ لی ہے، ہر بات کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، جو ان کے عقیدے کے مطابق نہیں وہ ضعیف ہے، جو انہوں نے عقیدے کے مطابق ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ بھائی ایسا نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن میں سے احسن القصص فرما رہا ہے کہ بہترین باتوں میں سے باتیں ہیں، اس میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ پھیری گئی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئی۔ ارے تو یہ تو یوسف علیہ السلام ہیں جو میرے نبی کے غلام ہیں۔ یوسف بھی اس وقت یوسف نہیں بن سکتا جب تک میرے نبی کو اپنا امام نام مان لے، تو یوسف علیہ السلام کی قمیض کا یہ عالم ہے، وہ باپ کی آنکھوں پہ پھیری جائے، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، تو جو یوسف کا بھی نبی ہے، امام الانبیاء ہے، تو اس کی ساتھ نسبت رکھنے والے کو کیا شان ملتی ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز بھی ہو، اس کو اللہ عظمت عطا فرماتا ہے، تو پھر جو میرے نبی کے والدین ہیں، کیا ان کو اللہ عزت عظمت عطا نہیں فرمائے گا؟ عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے، عجیب سوچ ہے لوگوں کی۔ اپنے ایمانوں کی درستگی فرمائیے، اصلاح کیجئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بہت سی ایسی باتیں ارشاد فرما چکا ہے جس سے ہمارے دلائل ہی دلائل ہیں۔ میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کام بتاتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، تفسیر مظہری کے اندر اس تفسیر آیت جو لکھی گئی ہے وہ فرماتے ہیں، اس میں لکھا ہے والد، اور والد کی قسم، یہ اللہ پاک قسم کھا رہا ہے۔ سورہ بلد کے اندر ہی تیسری آیت ہے والد وما ولد، اللہ کہتا ہے باپ کی بھی قسم اور جو پیدا ہوا اس کی بھی قسم۔ تو تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجددی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، اللہ ان کی بھی قسم کھا رہا ہے، اپنے نبی کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ تو میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں، میں اور آپ اگر کسی کی قسم کھائیں تو کسی اعلیٰ کی قسم کھاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی ناپاک کی قسم کھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کسی ادنا قسم کھائے گا؟ تو اللہ پاک جب قسم کھا رہا ہے تو اللہ نبی پاک کو نہیں، نبی پاک کے صدقے میں آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، اللہ ان کو بھی شان اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اللہ غالب حکمت والے پر بھروسہ کیجئے۔ الذی وتقبل وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، کیونکہ وہ رب تو وہ ہے وہ جو اس وقت سے آپ کو دیکھ رہا ہے جب جب آپ کھڑے ہوتے رہے، جب جب کھڑے ہوتے رہے، کہاں کھڑے ہوتے رہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی جب جب آپ ایک سجدہ کرنے والے کی پشت سے ایک سجدہ کرنے والے کی رحم میں ادھر سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پشت میں منتقل ہوتے گئے، جب جب آپ وہاں قیام کرتے گئے، آپ کا رب آپ کو وہاں دیکھتا گیا۔ نبی کہاں سے چلا کہاں پہنچا؟ اللہ کہتا ہے میں اس سارے مظہر کو، سارے منظر کو ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر تفسیروں کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے ساجد، اور ساجد کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کو جھکتا بھی ہے اسے جھکنے والا کہیں گے، سجدہ کرنے والے نہیں کہیں گے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ساجدین، ایک سجدہ کرنے والا نہیں۔ جو اللہ نے بتا دیا نبی پاک جتنی بھی پشتوں سے جتنی رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے آئے وہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن واضح طور پہ ہمیں دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ نبی پاک کے آباء و اجداد، والدین در والدین اوپر تک جتنے بھی لوگ آپ کے سلسلے میں آتے گئے وہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہے وہ سجدہ کرنے والے ہیں اور لوگ آج کے کلمہ پڑھنے والے بولے نہیں جی وہ تو کافر ہیں، تو کس کی مانیں گے؟ ہم تو قرآن کی مانیں گے، رب کی مانیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہاری طرف تم میں سے ہی ایک رسول آیا۔ یہاں پہ یہ آیت میں انفسکم کا لفظ ہے، لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک مرتبہ یہی آیت پڑھتے ہوئے سنا، اور حضور پڑھ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا پہ زبر کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ دو طرح پڑھی جا سکتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم فا کے اوپر پیش، لقد جاءکم رسول من انفسکم فا پہ زبر کے ساتھ۔ اگر فا پہ پیش کے ساتھ پڑھیں وہ ترجمہ میں نے کر دیا کہ حضور تم ہی میں سے آئے، اور اگر انفسکم سے پڑھیں تو انفس جو ہے یہ عربی زبان کے اندر گرامر کی روح سے اگر دیکھیں تو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ چیز سب سے افضل ہے۔ تو انفسکم کا پڑھیں گے جب ہم، اس کا مطلب یہ بن جائے گا تمہارے اندر ایک رسول آیا جو تم میں جتنے بھی نفیس ہیں ان سب نفیس میں نفیس ترین لوگوں میں سے آیا، عمدہ ترین لوگوں میں سے آیا۔ تو گویا آیت نے بتا دیا کہ میرا نبی جن رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا وہ رحم بھی نفیس، جن پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا وہ پشت بھی نفیس۔ اس کا مطلب میرے نبی کے تمام والدین آباء و اجداد نفیس ترین بھی ہیں، وہ ساجد بھی ہیں، وہ مومن بھی ہیں اور وہ جنتی بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی برکت، یہ نسبت صرف ان کو نہیں، یہ مجھے اور آپ کو دنیا بھر میں ہر ایک کو ملی۔ یہاں ایک بات مسئلہ سماعت فرما لے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، تو امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امت دعوت، ایک ہوتی ہے امت اجابت۔ اجابت جس نے کلمہ پڑھا قبول کر لیا، جیسے الحمدللہ ہم حضور کی امت اجابت کے اندر ہیں۔ یہ جتنے بھی کافر ہیں جو نبی کو نہیں مانتے یہ بھی حضور کی امت میں ہیں، لیکن ان کو حضور کی امت دعوت کہا گیا ہے کہ ان کے لیے دعوت اوپنلی ہے، جب جب یہ ایمان قبول کرتے جائیں گے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا جائے گا اور یہ ایمان میں آ جائیں گے۔ تو حضور کی نسبت ایسی ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ پہلی امتوں میں نا کوئی ایک ایک گناہ ہوتا تھا، وہ ایک گناہ کرتے کسی کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے، کسی کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، کئیوں کی شکلیں بگڑ جاتی۔ آج وہ سارے گناہ اس امت میں پائے جا رہے ہیں، زنا، بدکاریاں، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، فراڈ، سب کچھ تو چل رہا ہے، پر اللہ تعالی ہم پہ عذاب نہیں بھیج رہا۔ رب چاہے تو بھی عذاب آ جائے، پر کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان لوگوں کو عذاب رہے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، کہ نبی کی برکت سے آج ہم پہ عذاب نہیں آ رہے۔ اگر حضور چاہتے تو معراج پہ گئے تھے وہیں پہ رہ جاتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، ادریس علیہ السلام کے وہاں سے واپس ہی نہیں آئے تو حضور کو پوچھا گیا کیا مرضی ہے، حضور چاہتے تو رب کے قرب میں رہ جاتے، اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے واپس ہمارے درمیان آنا پسند فرمایا۔ آپ کا روزہ مبارک اس دنیا میں ہے، حضور دنیا میں موجود ہیں، تو روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ تو یا جس نبی کے صدقے اللہ اتنا کرم فرما رہا ہے تو کیا ہماری ڈیوٹی نہیں بنتی، ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کی ہر بات کو مانیں، اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں، جو وہ فرماتے گئے، جو ہم تک پیغام پہنچے گئے ان کو مانیں بھی، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، واحد نجات کا ذریعہ میرے نبی کی اطاعت ہے۔ جو نبی کی اطاعت کے بغیر نجات چاہتا ہے کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ جو نبی کے قدموں میں جھک جائے گا، ادھر بیٹھ جائے گا، اللہ اسی کو نبی کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا۔
تو قرآن کی آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور اور آپ کے والدین نفیس ترین لوگوں میں سے ہیں. یہ تو میں نے 3-4 قرآن کی آیتیں پیش کی، ورنہ قرآن کے اندر بہت سی آیات واضح طور پر یہ ہمیں دلائل موجود فرما رہی ہیں. اب کچھ احادیث آپ کی نظر کرتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح احادیث میں حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانا کو چن لیا. بنی کنانا میں سے اللہ پاک نے قریش کو چن لیا. قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے چن لیا. تو اللہ پاک نے چنا ہے. تو اللہ جس کا انتخاب فرما رہا ہے، جس کو چن رہا ہے، اس کی عظمت، اس کی عرفت کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ کہ نبی کے والدین مشرک تھے، یعنی اس وقت مکے میں بت پرستی تھی، خانہ کعبہ میں بت موجود تھے، تو لوگ مغالطے میں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ تفسیر دیکھتے ہیں، نہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جو دماغ میں آتا ہے، زبان میں آتا ہے، بول دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے والدین مشرک تھے. اب ذرا قرآن دیکھیے، اللہ پاک قسم بھی کھا رہا ہے نبی پاک کے والدین کی، اللہ پاک کو چن بھی رہا ہے. اب مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجس. مشرک جو ہے ناپاک ہیں. وہ کیا ہیں؟ ناپاک. تو مجھے بتائیں کیا اللہ پاک کسی ناپاک کی قسم کھائے گا؟ اللہ تو خود پاک ہے، وہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اور طاہر چیزوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ کسی ناپاک چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جن کی قسمیں کھائی وہ پاک ترین لوگ ہیں. تو رب قسم کھا رہا ہے میرے نبی کی اور نبی پاک کے والدین کی. اب لوگوں کا دماغ ایسا عجیب ہے. مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا نام کیا بلا؟ عبداللہ. کیا نام ہے جی؟ اماں جان کا نام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے اور ماں کا نام آمنہ ہے. اسے اب یاد رکھیے گا، جو اگلی آیت میں بات کرنے والا ہوں اس میں یہ بات ہمارے دلیل کے طور پہ ثبوت بنے گی. علماء کرام نے 3 باتوں کا اختیار کیا. آپ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، تو اس کے بارے میں امت کے علماء، محدثین، مفقہین کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین جس زمانے میں تھے وہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے جی؟ زمانہ فطرت. زمانہ فطرت وہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی دنیا میں نہ آیا ہو. تو نبی پاک کے سے پہلے جس علاقے میں حضور نبی بن کر آئے، آپ سے پہلے کوئی نبی وہاں پہ آیا ہی نہیں. اور اللہ کی یہ شان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک میں ان میں اپنا کوئی رسول نہ بھیج دوں. اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس قوم میں کسی کو نبی بنا کر مبعوث نہ فرمائے، کیونکہ رب کسی پہ ظلم نہیں فرماتا. اب نبی پاک کے والدین جس زمانے میں موجود ہیں وہ زمانہ فطرت ہے، فطرت کا زمانہ. تو آپ کا ایمان ہونے کا، مومن ہونے کا یہی بڑا ثبوت ہے کہ زمانہ فطرت ہے. اور مومن کیوں ہیں؟ کیونکہ ابا جان کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، اور ماں کا نام ہے آمنہ، ایمان والی. اور جن ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہوگا وہ اللہ کو مانتے ہوں گے، تبھی تو اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہوگا. اللہ کو مانتے بھی نہ ہوں تو عبداللہ کہتے ہوں بیٹے کو، یہ کیسی بات ہے؟ تو باپ نے جس نے بھی نام رکھا وہ رب کو مانتا ہے تو بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہے نا. تو کیسی بات ہے؟ جو لوگ نبی پاک کے والدین کو کافر کہتے ہیں نا معاذ اللہ، وہ بھی کہتے ہیں نبی پاک کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور ماں کا نام آمنہ ہے. عجیب کھوپڑی ہے. عبداللہ بھی کہتے ہو اور کافر بھی کہتے ہو، آمنہ بھی کہتے ہو اور پھر کافرہ بھی کہتے ہو. اور اگر عبداللہ ہے تو جنتی ہے، آمنہ ہے تو مومنہ بھی ہے، جن کے نام ہی ایسے ہیں. اس کا مطلب کہ نبی پاک کے والدین بھی اللہ کی توحید کے قائل تھے، رب کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، وہ انکار کرنے والے نہیں تھے. دوسرا قول جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین قریش کا قبیلہ تھا، اگر پیچھے جائیں تاریخ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام نے اس علاقے کو آباد کیا. اس لیے جتنے بھی لوگ تھے یہ سب ملت ابراہیمی کو مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت، بڑا احترام، بڑا ادب کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو کہا کرتے تھے ملت ابراہیمی پر ہیں. اور اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ سچے مسلمان تھے. تو جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی تو مسلمان ہوگا. تو دوسرا قول یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ تھے، اس حساب سے بھی وہ
مومن ہوئے، مسلمان ہوئے. اور تیسرا قول جو ہے وہ بڑا زبردست قول ہے. آخری حج میں نبی نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، وہ آپ کا پہلا بھی حج تھا اور آخری بھی حج، جسے حجۃ الوداع فرماتے ہیں. اس میں آ رہے تھے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اس حدیث کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مقام حجون تک لے آئے، یا جہون، یہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک کی والدہ کی قبر مبارک ہے. حضور نے کہا عائشہ تم یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہے اب حضور جب گئے تھے نا، چہرے پہ غمگینی تھی، غم کے آثار تھے، دکھ کے آثار تھے. جب میرے سرتاج نبی پاک واپس آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، حشاشت اور بشاشت تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ پہ قربان، جب گئے تھے آپ غمگین تھے، اب آئے تو آپ مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس جگہ جب آیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ فرما تاکہ میں انہیں کلمہ پڑھا کے اپنا مسلمان بنا لوں. تو اللہ پاک نے میری دعا قبول کی، میرے والدین کو زندہ کیا، میں نے انہیں اپنا کلمہ پڑھا کے ایمان میں داخل کر دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ پڑھا رہے ہیں. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں وہ پہلے مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں تھے تو مسلمان تھے، جنتی بھی تھے، پھر کلمہ کیوں پڑھایا؟ تو ایمان والے کہتے ہیں، محققین فرماتے ہیں وہ مسلمان تو تھے، موحد تو تھے، ارے جنتی بھی تھے. میرے نبی نے چاہا کہ کلمہ پڑھا کر صحابی بھی بنا دوں، اپنا امتی بھی بنا دوں. مومن تو تھے، وہ جنتی بھی تھے، پر اپنا کلمہ پڑھا کے صحابی بھی بنایا، جنتی امتی بھی بنا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ سے اجازت مانگی، استأذن ربک، کہ یا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہتا ہوں، پر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. دیکھو جی، اللہ نے منع کر دیا، اس کا مطلب نبی پاک کے والدین معاذ اللہ ایمان والے نہیں تھے، اس لیے اللہ پاک نے منع کر دیا. اب بات یہ ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی نا پہلے حضور کا عشق اور محبت دل میں ہونا چاہیے. بھئی حضور کی باتیں جب ان کو مانے بغیر تم پڑھو گے تو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اب یہ حدیث کو الٹا سمجھ رہے ہیں. رب نے کہیں بھی نہیں حدیث میں کہا، نبی نے نہیں کہا کہ رب نے مجھے اس لیے منع کیا کہ میرے ماں باپ کافر ہے معاذ اللہ. کہا میرے ماں باپ کے بارے میں دعا کرنے کے لیے منع کیا گیا. محدثین فرماتے ہیں منع اس لیے کیا گیا، وہ بخشش کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو گناہ گار ہو، جس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی ضرورت ہو. اللہ نے اس لیے منع کر دیا، حضور وہ تو پہلے ہی بخشے بخشائے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کی ضرورت ہی نہیں. اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں کوئی طریقے سے سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں لوگ جب وفات پاتے ہیں، ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، جب بڑا بندہ یا عورت کو فوت ہوتی ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبنا، یہ دعا پڑھتے ہیں. لیکن جب چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے ہم یہ دعا نہیں پڑھتے، ہم تو یہ دعا پڑھتے ہیں مولا اس کی تو نے شفاعت کر دی ہے، اس کے صدقے ہماری بھی شفاعت فرما. کیوں کہ چھوٹے بچے کے لیے بخشش کی دعا کی ضرورت ہی نہیں، جو پہلے ہی بخشایا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. ہاں اس کے صدقے سے اپنی بخشش کی دعا کی جاتی ہے. اور علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں تہاڈی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے تو نبی پاک کو ان کے والدین کا صدقہ دو کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کے ماں باپ کا واسطہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما دیں، اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، موحد ہیں، متقی پرہیزگار تھے اپنے علاقے میں، اپنے زمانے میں. اس وقت بھی لوگ ان کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے یاد کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے. اور آخری دلیل میں دے رہا ہوں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ مسجد نبوی ہے نا، تو ساتھ ہی نبی پاک کا حجرہ مبارک تھا کٹھے. حضور وہاں سے نکلتے اپنے منبر پہ آتے، نماز پڑھاتے، صحابہ کو خطاب فرماتے. میں نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور جو حصہ میرے گھر اور میرے روزے میرے منبر کے درمیان ہے، یہ سارے کے سارا حصہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. نبی پاک کے گھر سے جو منبر تک حصہ ہے. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے نبی کے کثرت سے قدم لگے، اور جس جگہ میرے نبی کے قدم بار بار لگیں وہ جگہ پہ ضرور آتے جائیں جاتے جائیں، اللہ پاک اس جگہ کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے. اور جس ماں کے پیٹ کے اندر میرا نبی 9 ماہ رہے، اس ماں کی شان کا کیا عالم ہوگا. اب بھی اس ماں کے بارے میں شک میں رہو گے کہ وہ مومنہ نہیں،
माज़अल्लाह वो काफ़िरा हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, ये जो यूट्यूब के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं या जिनके पास आप जाते हैं बस सुन के आ जाते हैं, ना अपने उलमा के पास आते हैं, ना खुद कुरान और हदीस पढ़ते हैं, खुदा के लिए कोई भी अकीदे की बात हो जहां आप डगमगा रहे हों, तो कम अज़ कम एक बार अपने किसी मुसलक के आलिम के पास जाके ज़रूर पूछना, यार ये मसला मेरे दिमाग में आया है, किसी ने बात डाली है, क्या ये सच है कि नहीं, या जो भी है तो मुझे दलाइल दें। तो फिर वो दलाइल जो समझ जाएं कि आपका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह 100% खरा है। हमारा अहले सुन्नत को जो अकीदा है ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। हम एक लम्हा भी कुरान और सुन्नत से हटते नहीं। हाँ, अगर हमारे अंदर कुछ लोग आपको ऐसे मिलें जो कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं, जो हुजूर की सुन्नत और तरीक़त के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनके पीछे नहीं जाना, उनसे अहले सुन्नत का ताल्लुक नहीं है। वो अहले सुन्नत के प्रेजेंटेटर नहीं हैं। अहले सुन्नत को जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कुरान के मुताबिक कर रहे हैं, हदीस के मुताबिक कर रहे हैं, वो सही हैं। जो अपनी मर्जी से, अपने अटकल पच्चू से कहते हैं, उनकी बातों पे यकीन धरने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बात आज मालूम हो गई कि मेरे नबी के जो वालिदैन हैं, वो तय्यबैन हैं, वो ताहिरैन हैं और वो जन्नतैन हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाएगा। अल्लाह करीम हुज़ूर के वालिदैन के सदके हमारे वालिदैन को भी जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और सबको सेहत अता फ़रमाए और हमारे ईमान की अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन।